السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے نماز کا حکم کرا ہے۔ اتنی نماز کی اہمیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور احکام وہیں سے نازل کر دیے، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات اور بھی دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہیں سے، لیکن نماز کے لیے خاص طور سے اپنے پاس بلایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا حکم کرا کہ 50 نماز آپ کی امت 50 نماز پڑھے۔ جب آپ لوٹ کے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ نہیں کر پائے گی، بالکل ہرگز ہرگز۔ جب میری امت نہیں پڑھ پاتی، دو تین نمازیں ہوتی وہ نہیں پڑھ پاتی تھی، تو آپ کی 50 کیسے پڑھے گی؟ تو پھر واپس گئے تو اس میں کمی کرائی، ایسے کمی ہوتے ہوتے 5 پہ آ گئے۔ آخر کار ہم بے شرموں بے حیاؤں سے 5 بھی نہیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ایک نماز میں اگر مان لیں 10 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صرف 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ چاہیے اللہ کو، باقی 23 گھنٹے تو ہمارے پاس ہیں۔ 23 گھنٹے ہم دنیا کی جو خرافاتیں کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ جو کما رہے ہیں، جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن کرو نیک کام۔ مطلب بھاگ دوڑ بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ الٹا سیدھے طرح سے پیسے کماؤ، آپ حرام طریقے سے پیسے کماؤ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کماؤ اپنے بیوی بچوں کے لیے، وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن ہم لوگ تو 1 گھنٹہ اللہ کو چاہیے، وہ بھی ہم نہیں دے پاتے ہیں، بے شرموں کی طرح نماز چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ایسی روزوں کا حال ہے، ایسی ساری چیزوں کا حال ہے، لیکن نماز تو سب سے اہم عبادت ہے، اس میں تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہے۔ روزے میں تو آدمی کہہ دیتا ہے نہیں صاحب ہمیں شام کو پھل فلانا یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، لیکن روزے میں تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، اس میں نماز میں تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، صرف آپ کو جا کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اگر عورتیں ہیں تو گھر میں پڑھنی ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، کیسا بھی کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ مسجد میں دیجیے، مسجد میں لگائیے، مسجد میں بنوائیے، سب کام کریے، لیکن آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ پڑھیے نماز، پڑھ کے اپنے آرام سے آ جائیے۔ اہم عبادت ہے، مطلب اتنی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے پڑھو سب سے پہلے، پھر فرمایا بیٹھ کے پڑھو، اگر نہیں پڑھے جا رہے، کوئی تکلیف اگر پریشانی ہے، گھٹنوں میں ادھر ادھر تکلیف ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے تو لیٹ کے پڑھو، اور لیٹ کے بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے تو اشاروں سے پڑھو، کروٹ سے پڑھو۔ اتنا سخت حکم ہے، مطلب کسی بھی طرح سے معاف نہیں ہے۔ آپ اگر زندہ ہیں اور آپ کے ہوش حواس باقی ہیں تو آپ کو نماز معاف نہیں ہے، اور ہم بے شرموں سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنگوں میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرا نماز کے لیے، نماز پڑھیے، تو وہاں پر آدمی مرے کٹے پڑے ہوئے ہیں، گھائل پڑے ہوئے ہیں، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کم کر کے پڑھیے، 2 رکعت پڑھیے، 4 رکعت پڑھنی ہے تو وہاں 2 پڑھیے۔ پڑھنا پھر بھی وہاں پر ہے، آپ کے گھر میں کوئی مر جائے تو پڑھنی ہے، آپ کو خوشی ہے تو پڑھنی ہے۔ 5 نماز تو ہر حالت میں پڑھنی ہے، آپ کو کسی طرح سے معاف نہیں ہے۔ آپ تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، غم میں ہو، دکھی میں ہو، سفر میں ہو، حسد، کسی بھی حالت میں ہو، آپ کو نماز کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اور ہم بے شرم نماز چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں منافق بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے آتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، فجر سے لے کر کے عشاء تک۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر فجر اور عشاء بھاری تھی۔ یہاں تو ساری نمازیں بھاری ہیں، یہاں تو 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، صرف 5%، 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہم منافق سے بھی بدتر ہو چکے ہیں کیا؟ تو اسی لیے اللہ کا عذاب چاروں طرف سے آ رہا ہے، چاروں طرف سے اس وقت۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ساری قومیں ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ کہ تمہارے اندر وہن ڈال دیا جائے گا، دنیا سے محبت اور موت سے ڈر، وہ ہم لوگوں کے اندر ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے کمانے کے لیے، اس کے لیے، فلانے کے لیے، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی خرید لوں، وہ بھی خرید لوں، اور جبکہ سب فنا ہونے والا ہے۔ بھائی کمانا منع نہیں ہے، بچوں کو پالنا بھی یہ بھی عبادت ہے، لیکن ہم لوگ تو بالکل اس کے چکر میں ہم بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھ میں نہیں آتا ہم کس طرح کے مسلمان ہیں۔ مسلمان بھی ہم باقی بچے نہیں بچے، نماز چھوڑنے والے۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایمان اور کفر کے بیچ کی جو کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ اگر مسلمان فجر میں جتنے جمعے میں آتے ہیں اتنے آ گئے تو یہ لوگ غالب آ جائیں گے، تو یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مطلب
کہ ہم لوگوں کا بربادی کیا حال ہو چکا ہے. ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اللہ کو. مطلب ہم اللہ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی ہم نے قدر نہیں کری. ہم اللہ کو بھول چکے ہیں. جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں فتح دلائی جبکہ کچھ نہیں تھا. 313 میں صرف 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے. مطلب ایک ایک اونٹ پہ کئی آدمی لدے ہوئے تھے. کچھ سامان نہیں تھا لڑنے کے لیے, کوئی سامان نہیں تھا. وہ کچھ مطلب اور جو دشمن فوج تھی اس کے پاس سارا سامان تھا دنیا بھر کا, پورے لوہے سے لدے ہوئے تھے. پھر بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دلا دی. اور یہی اس کے بعد میں غزوہ حنین کے اندر جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو ہمارے صحابوں کے دماغ میں کیا ارے ہماری تعداد تو زیادہ ہے, ہم تو بازی مان لیں گے حل. اللہ تعالیٰ کو برا لگا. اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ ہی پلٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے شرارہ بکھیر دیا وہاں پر. اللہ تعالیٰ نے کیا تم نے کیا سوچا تھا تمہاری تعداد, تم تعداد سے نہیں میری اس سے جیتو گے, میرے فضل سے جیتو گے, میرے کرم سے جیتو گے. تمہاری تعداد کچھ کام نہیں آئے گی تمہارے. تم یہ مت سوچو تمہاری تعداد زیادہ ہے کہ تم جیت جاؤ گے. تم میرے فضل سے, میرے کرم سے, میرے حکم سے جیتو گے. اس لیے مجھے یاد کرو, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے مجھے یاد کرو. جتانے والا میں ہی ہوں, کامیابی دلانا والا میں ہی ہوں. لیکن ہم سب بھول گئے. ہم لوگوں کو کیونکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن کو تو ہم نے تکیہ بنا دیا. تکیہ بنانے کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے ڈال دیا. دنیا کی کتابوں کو لیا ہے, ان کو پڑھ رہے ہیں الٹا سیدھا. بزرگوں کو قصے سنانا, بزرگوں کی کہانیاں سنانا. فتح ہمیں کامیابی مل جائے گی بزرگوں کی کہانیاں سنانے سے. قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے برباد کرا بزرگوں کے چکر میں. ودا, سوا, یعوقا, یعوسا, نصرہ, ان کو بزرگوں سے محبت تھی. یہی تو ان کو بزرگ تھے. آخر میں وہ مر گئے تو شیطان نے ان کو ترغیب دلائی لوگوں کو, ارے میں ایسا مجسمہ بنا دیتا ہوں, آپ اس کے آگے عبادت کریے. اور وہ کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو غرق کر دیا. تو یہ ہم قرآن پڑھیں گے جبھی تو سمجھیں گے اللہ کو. ہم اللہ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہماری تباہی بربادی اسی وجہ سے. پوری دنیا کے اندر اس وقت ہماری جو ذلت ہے, پوری دنیا کے اندر جو ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اللہ کیا کر سکتا ہے. بنا ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے, اور بنا شوہر کے جو ہے بچہ پیدا کرتا ہے, مریم کو اولاد دے سکتا ہے. اور زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں جب ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی تھیں آپ کی اور سر چھولا مارتا تھا, تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی. تو ہم کب سمجھیں گے, کب ہماری آنکھیں کھلیں گی, کب ہماری ذلت اور رسوائی ختم ہوگی. یہودیوں کو معلوم ہے یہ لوگ فجر میں آ گئے تو غالب آ جائیں گے, لیکن ہم بے شرموں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم تو بھاگ کتا بنے ہوئے ہیں. ہم تو کتا بھاگ, جلدی جلدی بھاگ. صبح سے شام تک گئے تھے بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں. نہ نماز کا خیال ہے, نہ اللہ کا, نہ اللہ کے رسول کے. کھلے عام دھچیاں اڑا رہے ہیں. بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں. کب ہم لوگوں کی آنکھیں کھلیں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ قبول نہیں کر رہا, اللہ ظالم جو ہوتے ہیں وہ مار رہے ہیں, جو کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں. ارے ہم دنیا کے سب سے بڑے ظالم تو ہم ہیں. جو نماز چھوڑے وہ سب سے بڑا ظالم ہے, دنیا کا سب سے بڑا ظالم. ایمان والا ہو کر کے اگر نماز چھوڑتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم. اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, کسی پہ ظلم نہیں کرتا, اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. تو ہم تو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, کوئی ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہا. کہنے والی بات ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, وہ مار رہے ہیں, وہ مار رہے ہیں. ارے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو. آپ نماز چھوڑ کے سب سے بڑے ظالم ہو, دنیا کے سب سے بڑے ظالم. نماز چھوڑ کر کے آپ سوچو اللہ مدد کچھ نہیں, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو میرے بھائیوں, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تمہاری جو حرکتیں ہیں نا, ہماری جو حرکتیں ہیں اس سے اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ مومنوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ ایمان والوں کا دشمن نہیں ہے. اللہ ہمارے دشمنوں کا کوئی دوست نہیں ہے کہ وہ اتنے سالوں تو 1.5-2 سالوں میں وہ آ گئے تو دنیا بھر کی توائیاں مچا رہے ہیں. اور اللہ سن لیا نہیں, سنے گا نہ, مار کے کتا نہیں بنا دیا نا, اس کا نام بھی اللہ نہیں. ابھی بھی سدھر جاؤ, ابھی بھی موقع ہے. اللہ سے توبہ استغفار کرو, رو اللہ کے آگے گڑ لڑاؤ. یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب دیکھا تو میدان میں چلے گئے, سارے لوگ جانوروں کو بھی لے گا, رو کے اللہ سے دعا کرے. اللہ نے عذاب ڈال دیا اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, عذاب ہمارے سر پہ کھڑا ہے. بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا کر رکھی ہے. اللہ کو بھول چکے ہیں ہم لوگ. یا اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے.